حاضرین گرامی، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ادارے کے طالب علم محمد توصیف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا پروگرام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، اساتذہ اکرام اور معزز حاضرین، آج اس محفل میں ادب سے متعلق کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، محسن انسانیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، ادبنی ربی فاحسن التأدیبی، میرے رب نے مجھے حسن ادب سکھایا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد عبداللہ بن وہب نے ایک مرتبہ فرمایا، میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 20 سال گزارے، میں نے پہلے 1 سال میں ان سے تمام علم سیکھ لیا اور باقی 19 سال میں ان سے ادب سیکھتا رہا۔ ایک بہت پرانی کہاوت ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ معزز حاضرین، قرآن و حدیث کی روشنی میں ادب کی اتنی اہمیت ہے کہ بغیر ادب کے قرآن و حدیث سے استفادہ ممکن ہی نہیں۔ قرآن کریم جو تمام علوم کا سرچشمہ ہے، اس سے متعلق ارشاد خدا بندی ہے، لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن کریم سے استفادہ کرنے کا ادب یہ ہے کہ اس کو پاکی کی حالت میں باوضو ہی چھوا جا سکتا ہے۔ سامعین اکرام، آج ہمارے تعلیمی زوال کا سب سے بڑا سبب ادب کا فقدان ہے۔ ادب سے مراد عزت و احترام اور نظم و ضبط ہے۔ تعلیم کا بنیادی مقصد ہی تعلیم ہے، اور تعلیم کے عربی زبان میں 2 مطلب ہیں، ادب سیکھنا اور زبان سکھانا، اور یہ دونوں چیزیں ہی استاد سکھاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے طلبہ نے آج اپنے اساتذہ کے ادب کو بالکل ترک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے فتنوں نے جنم لے لیا۔ خدارہ آنے والی نسل کی حفاظت کیجیے۔ نوجوانوں میں بے رحمی، تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط یا ڈسپلن شکنی، سب اسی کے مرہون منت ہیں۔ اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے اور ہم کو غیروں کے دکھ کے پیچھے پیچھے چلنے کے بجائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، بہت